السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ عربی زبان بہت ہی اہمیت والی زبان ہے اس دور کی۔ وہ ہمارا اگرچہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کا کانسیپٹ اگرچہ الگ ہے اس سلسلے میں کہ عربی زبان یہ اسلام کی زبان ہے، قرآن حدیث کی زبان ہے، یا پھر جنت میں جنتیوں کی زبان ہوگی۔ یہاں والوں کا کانسیپٹ بس یہی ہے، کنویں کے میڈک کی طرح ہم سوچتے ہیں۔ ہمارے والدین، پیرنٹس وغیرہ میں یا ہمارے فیملی ممبرس میں سے کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا ہوگا بچپن میں کہ عربی زبان سیکھو، دنیا میں بہت کام دے گا آپ کو۔ آخرت چھوڑ دیں آپ کہ اللہ کے کلام کو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، دنیا میں آپ کو یہ عربی زبان بہت کام دے گا دنیاوی اعتبار سے۔ کسی نے نہیں بتایا، چونکہ اس زبان کو ہمارا اور آپ کا رجحان یہ ہے، کانسیپٹ یہ ہے کہ عربی زبان ویلیو لیس زبان ہے۔ اسی کو ہم آج سمجھیں گے کہ یہ ویلیو لیس نہیں ہے بلکہ موسٹ ویلیوبل لینگویج میں اس کا شمار ہے۔ کیا کیا اسباب ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی وجہ، آپ دنیا کے اکنامکس، معاشی جو ترقیاں ہیں ملکوں کی، آپ اس پہ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ معاشی اعتبار سے ترقی پاتا ہوا یہ گلف کنٹری دکھیں گے۔ دبئی لے لیں، سعودی عرب لے لیں، بالکل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ سب ملک آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ویکینسی ابھی سعودی عرب کی ہے، 2034 تک فیفا ہے، اولمپک ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ تو آسمان سے باتیں کرنے والے یہ سب ملک ہے گلف کے۔ سعودی، قطر ابھی فی الحال گیا، فیفا وہاں تھا، دبئی ہے، سعودی عرب ہے۔ تو گلف اکنامک بہت تیزی سے گروتھ کر رہا ہے، 10x۔ دیگر کنٹری کا آپ شیئر مارکیٹ وغیرہ چارٹ دیکھیں اور گلف کنٹری کا چارٹ دیکھیں تو آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گا کتنی تیزی سے گروتھ کر رہا ہے۔ دوسری وجہ کہ یہ بڑے بڑے ملکوں کے جو بڑے بڑے برانڈ ہیں، امریکہ لے لیں، چائنا لے لیں، جاپان لے لیں، اسی طریقے سے یورپ کے بڑے بڑے ملکوں کو آپ ایڈ کر لیں، فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمن، یہ بڑے بڑے ملک ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ کہاں بکے، ہمارا برانڈ کا نیا پروڈکٹ کہاں لانچ ہو، یہ گلف میں ہو۔ آپ نسان جاپانیز کار کا بہت بڑا برانڈ ہے، نسان۔ اس کی ایک کار پیٹرول آتی ہے، پیٹرول۔ انڈیا میں مجھے تو کلکتے میں دکھا نہیں ہے، ممبئی، دلی میں یا حیدرآباد میں یا بنگلور، اس طرف کیرل وغیرہ میں کسی کو دکھا ہو، وہ بھی میرے خیال سے ایک سٹی میں ایک دو کوئی لے کے گھومنے والا ہوگا، ورنہ عموماً یہاں دکھتی نہیں ہے۔ تو یہ گاڑی لانچ کہاں ہوتی ہے؟ قطر میں۔ کہاں ہوتی ہے؟ قطر میں۔ اب دنیا کے جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں جو آپ کو انڈیا کے بڑے بڑے شہروں میں نہیں دکھیں گے، آپ کو دلی، ممبئی، بنگلور، حیدرآباد میں نہیں دکھے گا، وہ آپ کو دبئی کی مارکیٹوں میں دکھے گا، وہ برانڈ سعودی کی مارکیٹوں میں دکھے گا، قطر کے مارکیٹوں میں دکھے گا، وہاں کے مالوں میں دکھے گا وہ برانڈ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہم کھائیں گے کیا اور پہنیں گے کیا، لیکن گلف والوں کو، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم انویسٹ کہاں کریں گے۔ یہ برانڈ ہم نے یوز کر لیا ہے، ایڈیڈاس، اب دوسرے برانڈ کو چیک کرنا ہے۔ تو بڑے بڑے برانڈ کو ایک طریقے سے لانچ ہونے کا وہاں موقع مل رہا ہے، وہاں پروڈکٹ چلانے کا انہیں موقع مل رہا ہے۔ تو یہ گلف میں یہ سب چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب بڑے بڑے برانڈ، جب یہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ گلف میں بکے، سعودی یعنی دبئی یہ یو کے چاہتا ہے، یورپ چاہتا ہے، جاپان، چائنا، ہر ایک ملک چاہتا ہے، تو ان لوگوں کو ایک کوریڈور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک راستے کی، جس راستے سے وہ ان کنٹری تک پہنچے، یعنی ایک
بیچ کا کوریڈور، عربی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے انہیں. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ عربی ایکسپرٹیز کی، عربی کا ماہر ہو. تو اس کمپنی کا وہ مدیر عام یعنی جنرل مینیجر ہوتا ہے. پوری کمپنی کو وہ اکیلا چلاتا ہے، ایک ایک شہر ایک ایک ملک میں اکیلا وہ دیکھتا ہے. یعنی یہ سامان ہمیں کہاں بیچنا ہے، کہاں سیل کرنا ہے، کسے بیچنا ہے، وہ سارا کچھ وہ کنیکشن کرتا ہے عربی کے بیس پہ. آپ کو عموماً ایسے جی ایم بڑی بڑی کمپنی جو گلف وغیرہ جا چکے ہیں، سفر کر چکے ہیں کام کے تعلق سے یا وہاں رہنا ہوا ہو اچھا خاصا، تو وہ لوگ جانتے ہوں گے بڑی بڑی کمپنی، چاہے جو بھی کمپنی آپ بڑا برانڈ لے لیں، اس کا جی ایم آپ کو یا تو ایجپشین ملے گا یا پھر آپ کو سیرین ملے گا یا پھر آپ کو لبنانیز ملے گا. یہ تین ملکوں کے عموماً رہتے ہیں. آپ کو 90% انہی تین ملکوں کے دکھیں گے. کیوں؟ عربی کے بیس پہ، عربی زبان یہ جانتے ہیں، اسی بیس پہ ان لوگوں کو جی ایم بنایا جاتا ہے. باقی وہ دوسرے لینگویج بھی جانتے ہیں، جو کنٹری والے ہائر کرتے ہیں، جو برانڈ والے، انگلش یا فرینچ جو بھی زبان جانتے ہیں، اس کے ساتھ عربی کیا ہوتا ہے؟ مشٹ ہوتا ہے. عربی اگر نہ جانے تو ان کو جی ایم کی کرسی نہ ملے، ورنہ وہ اپنے انگلش ان سے اچھا بولنے والے، ایجپشین سے، سیرین سے، لبنانی سے اچھا بولنے والے انگلش ان کے خود اپنے ملک میں ہوں گے. فرینچ اچھا بولنے والے فرانس میں ہوں گے. جرمن، ڈچ لینگویج جرمن، وہ جرمن میں بولنے والا بندہ ہوگا. لیکن پھر بھی ایجپشین، سیرین، لبنانیز کو کیوں ہائر کرتے ہیں اچھی خاصی سیلری کے ساتھ؟ عربی کے ایکسپرٹ یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ کنیکشن کریں گے، کوریڈور کا کام کریں گے بہتر. جی، اس کے بعد ہم اب جی ایم کی سیلری کی بات کرتے ہیں. عربی کے بیس پہ جب ان کو بڑی بڑی کمپنی اور بڑے بڑے برانڈ کا جی ایم بنایا جاتا ہے گلف کنٹری وغیرہ میں، تو ایک جی ایم کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے آپ یقین جانیں. انڈین کرنسی میں منتھلی بیس پہ 50 لاکھ سے 2 کروڑ تک تنخواہ یعنی سیلری وہ آسانی سے جنریٹ کرتا ہے منتھلی انڈین کرنسی میں. اور اگر ناجائز ٹرم کنڈیشن اگر دیکھ لیے جائیں بزنس کے جو چل رہے ہیں، اگر اسے سامنے رکھ لے وہ اور حرام خوری پہ آ جائے، جھوٹ وغیرہ پہ، تو وہ چلتا پھرتا نوٹ چھاپنے والا مشین ہے. چلتا پھرتا نوٹ چھاپنے والا مشین ہے، جتنا وہ جنریٹ کر لے. تو عربی کی یہ اہمیت ہے. عربی کے بیس پہ وہ 50 لاکھ 2 کروڑ یا حرام خوری پہ دنیاوی اعتبار سے آ جائے ٹرم کنڈیشن بزنس کے، تو وہ چلتا پھرتا نوٹ چھاپنے والا مشین ہے. اب دیکھیں اس کے بعد آپ انڈیا میں دیکھ لیں، جاب ویکینسیز آپ تلاش کریں گے لنکن، naukri.com پہ، یہ سب جگہوں میں آپ کو عربی لینگویج کے بیس پہ جو بی پی او کال سینٹر وغیرہ چلتا ہے، کسٹمر کلائنٹ سپورٹ، ایز اے لینگویج آپ انگلش، اردو، ہندی پہ ایز اے لینگویج کے بیس پہ اسکل چھوڑ دیں. صرف لینگویج کے بیس پہ اگر جاب آپ دیکھیں ویکینسی، فریشر کی سیلری کیا ہے، جیسے آپ کو انڈیا میں بنگلور، حیدرآباد، نوئیڈا، گڑگاؤں، کلکتہ، ممبئی، دلہی، یہ سب وہ ایریا ہے جہاں پہ عربی ویکینسی آپ کو کثرت سے ملتے ہیں. تو عربی ویکینسی، جاب ویکینسی آپ دیکھیں کہ بی پی او ڈپارٹ پہ فریشر کو یہ لوگ کتنا دیتے ہیں، کتنے میں ہائر کرتے ہیں، اور ایکسپیرینس والوں کو 3 مہینہ 6 مہینہ کا جنہیں ایکسپیرینس ہو گیا ہو تو کتنی سیلری پہ یہ ہائر کرتے ہیں. تو آپ کو یقین جانیں کہ انگلش بولنے والے جو انگلش کے ماہر ہوتے ہیں، دیگر اسکل وغیرہ نہیں آتا ہے، انگلش کے بیس پہ بی پی او ڈپارٹ پہ اگر یہ جاتے ہیں تو ان کی سیلری 15 سے 30 تک فریشر کو ملتی ہے. اور اگر عربی ہے تو 30 سے 45 فریشر کی ہے. اور اگر ایکسپیرینس اس نے گین کر لیا 3 مہینہ 6 مہینہ کا، تو اس کی تنخواہ اب 60-70 سے 1 لاکھ اور 1,20,000 تک پہنچ جاتا ہے بالکل آسانی سے. تو یہ عربی کی ویلیو ہے، عربی زبان کی قیمت ہے دنیاوی اعتبار سے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ریزن دیکھ لیں کہ عربی صرف گلف میں نہیں کہ دبئی، سعودی عرب، 22 کنٹری میں ایز اے نیشنل لینگویج کے طور پہ عربی زبان ایڈ ہے. کتنی کنٹری میں؟ 22 کنٹری میں، 22 کنٹری. اس میں پورا یعنی سعودی عرب، خلیجی ممالک آ جاتے ہیں، سعودی، دبئی، عمان، کویت، قطر. اسی طریقے آدھا افریقہ آ جاتا ہے.
آدھا افریقہ، جو ایک بر اعظم افریقہ ہے، آدھا پورا آ جاتا ہے، جس میں عربی ایز اے نیشنل لینگویج، جیسے الجیریا ہے، موراکو ہے، ایجپٹ ہے، سوڈان ہے، ساؤتھ سوڈان ہے، نائجیریا ہے، یہ سب کنٹری ایز اے نیشنل آپ کا عربی لینگویج ایڈ ہے۔ باقی آدھا افریقہ جو ہے ان میں آدھے لوگ عربی جانتے ہیں، نیشنل کے طور پہ، نیشنل لینگویج کے طور پہ تو ایڈ نہیں ہے، لیکن لوگ جاننے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے پورے آپ دنیا میں عربی بولنے والوں کی تعداد دیکھیں گے، صرف 22 کنٹری کے لوگوں کو سامنے رکھیں گے تو 350 ملین ہو جاتے ہیں عربک نیٹو اسپیکر سے۔ باقی سیکھنے سکھانے والے، عربی جاننے والے ہر ملکوں میں آپ کو کثرت سے ملیں گے۔ یہ آپ کا اپروکس 800 ملین اور 1000 ملین تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تھی عربی کی اہمیت اور دنیاوی اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے۔